السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سبق کا کون سا دن ہے؟ چھٹا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ چھٹا دن ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم کون سی سورت پڑھیں گے؟ سورۃ النصر۔ کون سی سورت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ شاباش، ایک آواز میں پڑھا کریں تاکہ سب کی پتہ لگے غلطی کون کیا کر رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فسبح بحمد ربك واستغفر۔ إنه كان توابا۔ سورة النصر مدنية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ جی، فی دین اللہ کے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فی دین اللہ افواجا۔ فسبح بحمد ربك واستغفر۔ إنه كان توابا۔ جتنا واضح پڑھیں گے، کلیئر پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے، سبق جلدی یاد ہوگا اور الفاظ بھی صحیح پڑھ سکو گے۔ تو اس لیے سبق ہمیشہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ، یہ لفظ اللہ موٹا ہوگا۔ لفظ اللہ سے پہلے جب پیش ہو یا زبر ہو، لفظ اللہ سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور جب زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے فی دین اللہ میں لفظ اللہ کے سے پہلے دین کے نون کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ یہ فرق یاد رکھ لیں۔ جب لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے لفظ اللہ کو، اور جب
زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ اور جاء پہ جو مد ہے نا، اس کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، یعنی جتنی مرتبہ ہم الف پڑھتے ہیں نا، الف کی پہچان کیا ہے؟ یہ انگلی آپ کی کھلی ہوئی ہے نا، اس کو نارمل انداز سے آپ بند کریں گے، یا بند کر کے نارمل انداز سے آپ اس کو کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں 1 الف۔ تو اس طرح آپ 4 مرتبہ انگلی کھولیں گے، آہستہ آہستہ پھر بند کریں گے۔ تو جتنی مرتبہ میں 4 مرتبہ کھولنے میں آپ کی انگلی ٹائم لے گی یا بند کرنے میں، اتنا لمبا جیم کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون يدخلون۔ جب وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، میں اس لیے خاص طور پر رکا ہوں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو۔ جہاں پر بھی آپ رکیں گے تو آخری حرف اس کو ساکن کر دینا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جی اگلا سبق ہے حدیث، انتہائی مختصر چھوٹی سی حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالصدق علیکم بالصدق علیکم بالصدق 7-10 مرتبہ پڑھو گے یاد ہو جانی، چھوٹی سے، شاباش توجہ کرو۔ علیکم بالصدق علیکم بالصدق علیکم بالصدق علیکم بالصدق علیکم بالصدق۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے الگ الگ لفظ کو دیکھیں۔ علیکم، علیکم کا معنی ہوتا ہے تم پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے، تم پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ہم نے اس کا علیکم کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا۔ کیا کریں گے؟ اختیار کرنا۔ اور بالصدقی کا معنی ہے سچائی، یعنی علیکم بالصدقی، سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو علیکم بالصدقی، سچائی کو اختیار کرو۔ کیا ترجمہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچ جو ہے وہ انسان کو اللہ کی جنتوں کے اندر لے جاتا ہے۔ سچ بولنے والا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہ سچ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ اگر ہم سچا پڑھیں گے، سچے دل سے پڑھیں گے، زبان سے اقرار کریں گے، دل سے اس کو مانیں گے، اور اس کے مطابق عمل بھی ہمارا ہوگا، تو پھر وہ کلمہ ہمیں جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ اگر وہ کلمہ ہم زبان سے پڑھ لیتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن ہم اس کو سچا نہیں پڑھ رہے، جھوٹا پڑھ رہے، صرف زبان سے پڑھ رہے، دل سے نہیں مان رہے، تو یہ ہم نے سچائی نہیں اختیار کی۔
تو یہ ہمیں جنت کے اندر نہیں لے کے جائے گا۔ سچائی انسان کو کہاں پر لے کے جاتی ہے؟ جنت میں۔ اور جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو لکھ دو سچا۔ کیا لکھ دو؟ سچا۔ آپ نے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ صدیق کا معنی ہے کہ سچ بولنے والے، سچ بولنے والے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، ان کا لقب صدیق کیوں پڑا؟ کیونکہ انہوں نے بہت سچ بولا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ انہوں نے تاکید، کیا نام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو لقب ہی صدیق کو دے دیا۔ تو بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک سچ جو ہے وہ انسان کو بہت سارے جھوٹوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک سچ جو ہے بہت سارے جھوٹوں سے بچا لیتا ہے۔ اور سچ بولنے سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اطمینان۔ جھوٹ بولو گے تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ جھوٹ بولو گے، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، حتیٰ کہ 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ ہی رہے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ٹیچروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کیا بولنا ہے؟ جب ٹیچر سوال کرتا ہے نا، کل میں پوچھوں گا نا تو مجھے سچ جواب دینا ہے کہ جی قاری صاحب ہم نے یہ سبق سنا تھا، ہم نے یہ سبق یاد کیا تھا۔ کیا ہے؟ یاد بھی نہیں کیا ہوتا، سنا بھی نہیں ہوتا، ہاتھ کھڑا کر لیں گے جی قاری صاحب میں نے یاد کیا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ سچ بولو، جو کیا ہے وہ بولو، ہاں یاد کیا ہے بولو یاد کیا ہے، پڑھا ہے، سنا تھا پورا سبق، جی سنا تھا، ہاتھ کھڑا کریں۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو۔ کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا؟ ہمیشہ سچ بولو گے؟ انشاءاللہ بولو، بولو انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے، انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ چاہے سچ بولنے کے بعد 2 تھپڑ بھی لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سچ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ کیونکہ ٹیچر ایک دفعہ آپ کو سزا دے گا، 2 دفعہ پھر وہ کہے گا نہیں یہ بچہ یار سچ تو بولتا ہے نا، پھر وہ آپ کو نہیں سزا دے گا، وہ چھوڑ دے گا، وہ آپ کو پھر کیا ہے اس سچ بولنے پر کیا ہے چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ لیکن جب جھوٹ بولیں گے ٹیچر کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ٹیچر کو پتہ کیسے پتہ لگے گا؟ ظاہر وہ آپ سے سبق سن لیں گی، یا لکھنے کا کام تھا وہ آپ کی کاپی چیک کر لیں گی، جب آپ کی کاپی چیک ہوگی پتہ لگ جائے گا آپ نے کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اس لیے جھوٹ نہیں بولنا، تو سچ کو بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو اختیار کرو۔ جی اگلی دعا، اگلا سبق ہے ہمارا دعا، گھر سے نکلنے کی دعا۔ گھر سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، ادھر توجہ کریں بیٹا، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، چاہے اسکول جا رہے ہیں، ٹیوشن جا رہے ہیں، یا امی نے ابو نے کسی کام کے لیے باہر آپ کو شاپ پر بھیجا ہے، یا ویسے ہی آپ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکل رہے ہیں، جب بھی باہر گھر سے نکلنا ہے یہ دعا پڑھنی، یہ دعا۔ اور جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ویڈیو بنائی گئی ہے اس کے فائدے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جب بندہ دعا پڑھتا ہے نا دعا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کر لیتے ہیں، شیطان سے بچا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو اس لیے یہ دعا یاد کرنی ہے، اور جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے نا، یہ 5 مرتبہ بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور مجھے یاد ہے کل تک آپ پتہ نہیں 15-20 مرتبہ گھر سے نکل چکے ہوں گے، اور ہر دفعہ جب پڑھو گے آپ کو اچھی طرح یہ دعا یاد ہوگی۔ جی شاباش۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 2 مرتبہ پڑھاتا ہوں، جس کو پھر یاد ہوگا نا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا اور سنائے گا بھی انشاءاللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله. جی عبداللہ سنائیں، کھڑے اونچی آواز سے، بات نہیں کرنی، سنائیں، مجھے سنائیں، مجھے سنائے گا، پڑھنا نہیں آپ نے، میں سن رہا ہوں. جی آپ سنائیں بس. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة ولا نہیں ہے، لا حول. ولا قوة الا بالله. ہاں جی آپ سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله. شاباش. ہاں لڑکیوں میں سے سنائیں، سنائیں بڑی اونچی آواز سے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول. لا حول ولا قوة الا بالله. جی سنائیں. ہاں جی آپ کو یاد ہے، سنائیں. شاباش. چلیں ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اپنی پڑھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله. جی اگلا سبق ہے ہمارا سوال و جواب. یہ سوال تھوڑا سمجھنے والا ہے. یہ جو پہلا سوال ہے، ادھر بیٹا، جب تک ادھر توجہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ادھر توجہ جب تک نہیں کریں گے یہ سوال سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سمجھنے والا سوال ہے، یاد کرنے سے زیادہ اس کو سمجھنا ہے. ہم نے توحید کی کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ 3 قسمیں. کون کون سی؟ اسماء و صفات. جی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. جی آج ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں توحید الوہیت. کیا پڑھ رہے ہیں؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت یعنی توحید الوہیت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا ہے. پہلے یہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہر قسم کی عبادت کو، ہر قسم کی عبادت سے مراد آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. یہ تو تمہیں سمجھانا چاہیے نا تاکہ ذہن میں بیٹھے. ماں باپ کی خدمت بھی کرنی، یہ بھی عبادت ہے. ابو امی کو پانی پلا رہے ہیں لا کر، جو انہوں نے چھوٹا سا آپ کو کام کا ہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عبادت. تو ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی عبادت
ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص کرنا، ہر قسم کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ادھر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ادھر توجہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ہر قسم کی عبادت کو صرف کس کے لیے خاص کرنا؟ ہر قسم کی عبادت کو صرف کس کے لیے خاص کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور نمبر 2، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی عبادت کی نفی کرنا، اور اس کے علاوہ ہر کسی کی عبادت کی نفی کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں نا، ان سب کی نفی کرنی، یعنی ان کی عبادت نہیں کرنی، چاہے وہ فرشتہ ہو، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ سمجھے بیٹا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ہے؟ آپ پہلے نفی کر رہے ہیں، پہلے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کی بھی عبادت نہیں ہوگی، کسی کی بھی عبادت نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کو بھی رکوع نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی سجدہ، کسی سے دعا بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہیں پکارنا، صرف کس کو پکارنا ہے؟ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کو، اللہ، یعنی کہ اس کے اندر آپ پہلے کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ نفی معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، آپ سارے معبودوں کی نفی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت کی نفی کرنی ہے، ہر کسی کی عبادت کی نفی کرنی ہے، اور عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ہے، صرف کس کے لیے خاص کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کریں، ٹھیک ہے، الا للہ الدین الخالص، دین عبادت صرف اللہ کے لیے خالص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خالص نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خالص نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اب سمجھیں، توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اور اس کے علاوہ ہر کسی کی عبادت کی نفی کرنا، ہر کسی کی عبادت کی نفی کرنا، چاہے وہ عبادت نبی کی ہوتی ہو، ولی کی ہوتی ہو، فرشتوں کی ہوتی ہو، سورج کی ہوتی ہو، چاند کی ہوتی ہو، یا کسی اور چیز کی بھی ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ الوہیت کا معنی کیا؟ الہ ماننا، اکیلا، اکیلا الہ ماننا، اکیلا معبود ماننا، اکیلا معبود ماننا، الہ ماننا۔ تو اکیلا اللہ تعالیٰ الہ معبود کیسے بنے گا؟ کہ جب ہم ساری عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیں گے، اور سب سے نفی کر دیں گے، سب سے کیا کر دیں گے؟ نفی کر دیں گے، کہ کسی اور کی ہم نے عبادت نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف عبادت کرنی ہے، تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام پر صورتیں ہیں؟ اس سوال سے پہلے کل کے سوال کا جواب دینا ہے، صحیفہ آپ جواب دیں گے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ، شاباش۔ تو آج سوال یہ ہے کہ نبیوں کے نام، جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کے نام پر قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 8۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 8 صورتیں ہیں جو نبیوں کے نام پر ہیں، جیسے سورہ یونس علیہ السلام نبی تھے، ٹھیک ہے۔ سورہ لہب، بچہ کیا ہو گیا؟ وہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، سرکش تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا تھا؟ نافرمان تھا۔ تبت یدا ابی لہب و تب کے اندر بد دعا ہے کہ اللہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ توڑ دے،
ٹھیک ہے. تو سورہ ابراہیم، سورہ ٹھیک ہے، سورہ محمد، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ نوح. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو چند نام بتا دیے نبیوں کے نام پر جو صورتیں، باقی آپ نے تلاش کر کے انشاءاللہ لے کر آنے. تو قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر صورتیں ہیں؟ 8 صورتوں کے نام نبیوں پر ہیں. 8 صورتوں کے نام کس پر ہیں؟ نبیوں پر ہیں. جی اگلا سوال، وہ کون سی آیت ہے، یہ یاد کرنی ہے بات، وہ کون سی آیت ہے جس میں تمام حروف تہجی موجود ہیں، یعنی الف با تا سا، یہ جو ہم 29 حروف پڑھتے ہیں نا، یہ سب کے سب قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حروف تہجی کو جمع کر دیا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفتح. سورۃ اس کی آخری آیت، اس کی آخری آیت، سورۃ الفتح کی آخری آیت. یہ 26ویں سپارے میں، کون سے سپارے میں؟ 26ویں سپارے میں سورۃ الفتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ پوری آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام حروف تہجی جمع کر دی، تمام حروف تہجی کو جمع کر دیا. جی اگلا سوال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر کس علاقے کی طرف کیا تھا؟ کس علاقے کی طرف کیا تھا؟ یعنی کون سا علاقہ تھا جس کی طرف نبی علیہ السلام تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے مکہ سے گئے تھے؟ اس ملک کا نام کیا ہے؟ ملک شام. شام کون سا ہے؟ ملک شام. ملک شام. ملک شام. ملک شام کی طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر کیا تھا. یہ ہمیں یاد کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے حالات کو جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیں. یہ بڑے بڑے سوال کو آپ کو مختصر کر کے بتا لیں ہم. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑے بڑے واقعات ہیں، ان کو ہم آپ کو صرف سوال و جواب کے اندر صرف اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ابھی نقش ہو جائے، ذہن میں موجود ہو جائے، تاکہ کل آپ کبھی کہیں پر پڑھیں، کوئی واقعہ سنیں تو آپ کو پتہ ہو کہ جی ہم نے پڑھا تھا. تو پہلا تجارتی سفر کس علاقے میں کیا؟ ملک شام میں. جی اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تجارتی سفر کے وقت، یعنی جب آپ ملک شام کی طرف گئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 12 سال. آپ میں سے 12 سال کا کون ہے؟ 12 سال سے بڑا کون ہے؟ دیکھو نا، کتنی آپ کر سکتے ہو کاروبار؟ ملک شام کتنی دور ہے مکہ سے؟ جا کے ذرا سرچ کرنا. نبی علیہ السلام کاروبار کرنے گئے، تجارت کرنے گئے، سواری پر گئے. جی پہلا تجارتی سفر کس عمر میں نبی علیہ السلام نے کیا؟ 12 سال کی عمر میں. 12 سال کی عمر میں. یعنی کہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا، جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی کام میں لگ جاتا ہے. جس نے نہیں کرنا ہوتا نا وہ بوڑھا ہو کے بھی کام نہیں کرتا. تو اس لیے شروع سے کام کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں توفیق بھی دے گا. تو اس لیے شروع سے یہ کام کرنا ہے. جی اگلا سوال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد یعنی دو بیٹیاں نبی علیہ السلام نے جن کے نکاح میں دی تھیں. دوہرے داماد کا مطلب ہوتا ہے جن کے نکاح کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی. ایک بیٹی فوت ہو گئی، اس کے بعد پھر دوسری بیٹی آپ نے دے دی تھی. ان کا نام کیا ہے؟ اس صحابی کا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد. تیسرے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا 4 خلفائے راشدین، ان میں ایک نام آپ نے کیا پڑھا تھا؟ عثمان. یہ وہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے کیا ہے؟ دوہرے داماد ہیں.
کون سے داماد ہیں؟ دوہرے، یعنی 2 بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے نکاح میں آئی تھیں۔ جی اگلا سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے داماد، بڑے داماد کا نام کیا ہے؟ بڑے داماد کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو العاص، سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے سب سے بڑے داماد، یہ آپ کے سب سے بڑے داماد تھے۔ یہ پہچاننا، یہ چیزیں یاد رکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے داماد کا نام کیا تھا؟ ابو العاص، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اگلا سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے داماد کا نام کیا ہے؟ چھوٹے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، کون سے خلیفہ ہیں؟ خلفائے راشدین میں آپ نے ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ پڑھا تھا، یہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے داماد ہیں، چھوٹے داماد ہیں۔ تو آج ہم نے کیا کیا سوالات پڑھے؟ پہلا سوال ہم نے پڑھا توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی عبادت کو خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر کسی کی عبادت کی نفی کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام، قرآن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے نام پر قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 8 صورتیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ کون سی آیت ہے جس کے اندر تمام حروف تہجی موجود ہے؟ سورۃ الفتح کی آخری آیت۔ پھر اس کے بعد سوال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا تجارتی سفر کس علاقے کی طرف، ملک کی طرف کیا؟ ملک شام کی طرف۔ اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد کون سے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑے داماد کا نام کیا ہے؟ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چھوٹے داماد کا نام کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آگے واقعات میں آج ہم دلچسپ واقعہ سننے جا رہے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، سننا ہے۔ آگے ہو جائیں۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور چیونٹی۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ میں جو بول رہا ہوں وہ سنتے جانا آپ نے توجہ سے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، دانائی، نبوت، سمجھ، سوچ، بوجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور یہ تمام جانوروں کی زبان جانتے تھے، تمام جانوروں کی زبان جانتے تھے، وہ چاہے پرندے ہوں، چاہے وہ زمین کے اندر رینگنے والا ہو، وہ کوئی بھی جانور ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، کوئی بھی مخلوق تھی انسانوں کے علاوہ، جتنی بھی مخلوقات تھی تمام کی زبان سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ تمام کی زبان کون ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص علم عطا کیا تھا کہ وہ ہر ایک مخلوق کی کیا ہے زبان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور پھر اسی طرح ان کا کنٹرول جو ہے وہ جنات کے اوپر بھی تھا، ہواؤں کے اوپر بھی تھا، اور اسی طرح ان کا جو ہے کنٹرول باقی جو مخلوقات تھی ان کے اوپر تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری جو مخلوقات تھی وہ ان کے تابع کر رکھی تھی۔ ہوا ان کے تابع تھی، جب ہوا کو حکم دیتے تھے تو صبح ہوا لے کر چلتی تھی، اتنی دور لے جاتی تھی جتنے بندہ چل کے اگر جائے تو مہینے میں سفر طے کرتا ہے نا، مہینے میں، مہینہ مسلسل چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، جتنا مہینے کے اندر اس نے سفر طے کرنا ہے نا، اتنا سفر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا وہ لے کر، صبح کے وقت کی جو ہوا ہے وہ لے کر چلی جاتی تھی، پھر شام کی ہوا بھی اسی طرح۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا، نبوت عطا کی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ان جانوروں کی، پرندوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو زبان ہے اس کی تعلیم بھی دے دی، علم بھی دے دیا، یعنی آپ ان پہچانتے تھے وہ کیا بول رہا ہے، پھر اس سے گفتگو بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی صورتوں کے اندر کیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہم پڑھنے لگے ہیں چونٹی کا واقعہ، ٹھیک ہے، چونٹی کا جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ النمل، ٹھیک ہے، نمل، سورۃ النمل جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، وہ 19ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے اور 20ویں سپارے پر ختم ہوتی ہے۔ تو سورۃ النمل، نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی، نمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چونٹی۔ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ کیا تھا، اب واقعے کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ تھوڑا آپ کو سلیمان علیہ السلام کا میں نے تعارف کروایا، ٹھیک ہے، اب ہم چونٹی کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورا لشکر لے کر سلیمان علیہ السلام وہ چل رہے تھے، اور وہ ایک وادی کے پاس سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے جہاں پر چونٹیاں رہا کرتی تھیں، جہاں پر کیا ہے؟ چونٹیاں رہا کرتی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا لشکر آ رہا ہے، اور اب ہم یہاں پر چلیں، ہمیں نظر آئے گا چونٹی نیچے چل رہی؟ نہیں نا، نہیں پتہ لگے گا نا، کیوں؟ کیونکہ وہ انتہائی چھوٹی ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا، اور انسان جب چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے کیا نام ہے، اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا چیز آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لاؤ لشکر جو ہے چلنے لگا، آنے لگا، تو وہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، جب وہ اس چونٹی والے جو ہے علاقے کی طرف پہنچے، اس علاقے کی طرف پہنچ گئے قریب، تو ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام تمہیں روند دے، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی روند دے، تمہارے اوپر چڑھ کے چلا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے، ان کو علم ہی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ پڑے، اور وہ تمہیں پاؤں کے نیچے روند کے چلے جائیں، مسل کے چلے جائیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام، کیونکہ ان کی زبان کو جانتے تھے، باقی کسی کو نہیں پتہ لگا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن لیا اور پہچان لیا کہ جو ہے نا اس چونٹی نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ جملہ کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکرا گئے، ہنس پڑے، کیوں؟ من قولہا، اس کی بات سے، کہ دیکھو اس کو بھی اپنی جان کی فکر ہے، چونٹی کو بھی کیا ہے؟ اپنی جان کی فکر ہے۔ ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے نا، ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کو آپ مار رہے ہوتے ہیں، چھپکلی کو مار رہے ہوتے ہیں، بھاگتی ہے یا کھڑی رہتی ہے؟ وہ انتظار کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ہاں مار بھائی مجھے، نہیں نا، بھاگتی ہے۔ ہر چیز اس کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنی جان کیا ہوتی ہے؟ عزیز ہوتی ہے، اس کو وہ کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اور دوسری بات، سلیمان علیہ السلام اس لیے مسکرائے کہ یہ چونٹی جو ہے ان کے اندر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اتحاد رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اتحاد رکھا ہے، اتفاق رکھا ہے، آپس میں اکٹھی رہتی ہیں۔ چونٹیاں کبھی چلتی ہوئی دیکھی ہیں؟ دیکھیے نا، ایک پوری لائن بنا کے جاری ہوتی ہیں، الگ الگ جاتی ہیں؟ نہیں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیاں جا رہی ہیں، کچھ آ رہی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا؟ نہیں ہوتا نا، کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سوچ سمجھ دی ہے۔ جس طرح ہم اپنا گھر بناتے ہیں نا، یہ اس طرح چونٹیاں بھی اسی طرح نیچے اپنا گھر بناتی ہیں اور اپنے لیے کھانا جمع کر کے رکھتی ہیں۔ سردیوں میں چونٹیاں نظر آتی ہیں؟ چونٹیاں سردیوں میں ہمیں نظر نہیں آئیں گی، وہ کہاں پر ہوتی ہیں؟ وہ نیچے اپنے گھروں میں ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہیں گرمی کے اندر؟ چونٹیاں ابھی اس موسم میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی، اور وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ کھانا جمع کر رہی ہوتی ہے، کھانا جمع کر رہی ہوتی ہے، وہ کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک کھانے کو لے کر جا رہی ہے، ایک چونٹی نہیں لے کے جا رہی، اس کو 4 5 6 8 10 چونٹیاں لے کے جا رہی ہیں، جس سے نہیں اٹھایا جا رہا، دوسری اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھاری ہے تو چھوڑ دیا، نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جی تمہاری ذمہ داری ہے تو تم کرو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اس واقعے کو جو میں سنا رہا ہوں اس کا سبب ہے، ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ جب وہ چھوٹی سی مخلوق ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ دے دی، اتنی عقل دے دی ہے، سوچ اللہ رب العالمین نے ان کو دے دی ہے، وہ سمجھ جاتی ہیں ان چیزوں کو، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہتی ہے، اتفاق کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ اس کے حکم کے تابع ہوتی ہیں، جس طرح وہ جو ذمہ داری لگا دے وہ وہی کام کرتی ہے، کوئی اس سے ہٹ کر کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور جو کھانا وہ لے کر جاتی ہیں، کبھی دیکھا زمین سے اگتا ہو؟ نہیں اگتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں؟ 2۔ جب آپ گندم ہے نا اس کو توڑ دیں گے نا، 2 حصوں میں کر دیں گے، وہ اگے گا نہیں۔ اگر پوری کی پوری گندم ہوگی پھر وہ زمین میں ڈالیں گے تو اگ جائے گی، اور اگر اس کو آپ 2 حصوں میں کر دیں گے پھر اگتی نہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، جانے کے بعد وہ اس کو ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اگے نہیں، ہمارا کھانا خراب نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سمجھ دی، اور تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ چونٹی جو ہے وہ اپنے سارے لشکر کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ ادخلوا مساکنکم، کہ جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام جو ہے اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو اس سیدنا سلیمان علیہ السلام اس سے مسکرا گئے، خوش ہو گئے، اور کیا کہا، رب اوزعنی، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے اتنی سمجھ دی ہے کہ میں چونٹیوں کی زبان کو جان لیتا ہوں، فخر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور نیک اعمال کر سکوں جو تجھے پسند ہو، اور مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر داخل کر۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ اور یہاں سے ایک اور چیز جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ چونٹی بھی جانتی تھی، یہ سمجھنے والی بات ہے، چونٹی بھی جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ غیب کا علم، غیب کہتے ہیں جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں نا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہمیں نظر، اب کل کا دن ہمیں نظر آ رہا ہے نہیں، کل کا کیا ابھی آگے 3 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اگر تم بولتے میں اس کا الٹ کر دوں گا، سمجھ آ گئی نا؟ آپ کہو کہ جی ابھی نماز پڑھنی ہے، میں نماز نہ پڑھاؤں، پھر تو کسی کو علم نہیں ہے اگلے پل کا آگے کیا ہونے والا ہے، تو چاہے جائے کہ وہ کل کے بارے میں اس کو علم ہو یا پرسوں کے بارے میں علم ہو۔ تو یعنی جو چیز غیب ہے، پوشیدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے بارے میں صرف کس کو علم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ صرف کس کو علم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ تو اس چونٹی کو بھی پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام غیب کا علم ان کو نہیں پتا کہ ہم یہاں پر چل رہی ہیں، چونٹیوں ہیں سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہاں پر ہم چل رہی ہیں، ان کے لشکر کو نہیں پتا۔ تو یہ غیب کا علم سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا۔ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہم اتنی بڑی مخلوق ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو غیب کا علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، نہیں، کوئی بھی غیب کا علم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن مجید کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو مختصر قصہ دوبارہ، سلیمان علیہ السلام کیا ہے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہاں جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ گزرے ایک بستی کے پاس سے، ایک جگہ سے جہاں پر کون رہتی تھی؟ چونٹیاں۔ کیا رہتی تھی؟ چونٹیاں رہا کرتی تھی۔ تو ایک چونٹی نے آواز لگا کر باقیوں کو کیا کہا کہ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام تمہیں روند ڈالے، تمہیں کچل دے۔ تو کیا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپس میں اپنے اتحاد کے ساتھ رہنا۔ آپس میں کیا رہنا ہے؟ اتحاد کے ساتھ۔ اتحاد کے ساتھ رہتے، اتحاد میں برکت ہے۔ اتحاد میں کیا ہے؟ آپس میں ہمارا مسلمانوں کا تعلق کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہیں بھائی ہیں، ایک جسم کی طرح، کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اب یہاں پر کانٹا لگے، کیا پورے جسم کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ جو بولتا ہے نہیں ہوتی، ذرا آئے نا میرے پاس، سوئی میں چباتا ہوں، آؤ عبداللہ ادھر آؤ نا، ذرا چباؤ۔ ہاں جی، پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کو چوٹ لگتی ہے، بخار ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ بخار نہیں ہونا چاہیے نا، آپ کو تو چوٹ لگی ہے، تو کیا ہے کہ تکلیف جسم کے کسی بھی حصے پر ہو، چوٹ کسی بھی حصے پر لگے تو پورا جسم اس کی وجہ سے بےتاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے اس کے غم کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح ایک جسم کی طرح، ہمارے جسموں کو الگ الگ کیا جا رہا ہو، مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہو، فلسطین کے اندر ظلم کیا جا رہا ہو، کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہو، دوسرے علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، ہم کہیں گے نہیں ہم پر تو ظلم نہیں ہو رہا، ان پر ہو رہا ہو جائے، نہیں، ہمیں آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور جب کوئی تکلیف والا مرحلہ دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ خود بچ جائیں، آگے سے آپ دیکھ لیں کوئی نقصان دہ چیز آ رہی ہے، یہ نہیں کہ خود پیچھے ہٹ جانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ وہ چیز آ رہی ہے، نقصان دے سکتی ہے، سائڈ میں ہو جاؤ۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں آنے والے کو علم ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا دے تو اس لیے تم بچاؤ کرو، تو ایک دوسرے کو بتانا ہے، یہ نہیں کہ خود پیچھے ہٹ جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گرتا ہے تو گرے کھڈے کے اندر، یہ گڑھا کھودا ہوا نا، ادھر یہ گرے میں بچ جاؤں، ٹھیک نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم جس طرح خود بچتے ہیں تو دوسروں کو بھی بچائیں۔ آپ نے دیکھا گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن نہیں ہے، تو اب ادھر کیا ہے، آپ کو کہ چلو میں تو بچ گیا، اب جو آئے گا نا، ابراہیم آتا ہے چلو گٹر میں جانا، نہیں، یہ کام نہیں کرنا، روکنا ہے اس کو روکنا ہے، بتانا ہے ان کو کہ نہیں یہاں پر گٹر کھلا ہوا ہے، یہاں پر آپ گر سکتے ہیں۔ تو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے، تعاون کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعات قرآن مجید کے اندر صرف واقعات کے لیے نہیں بیان کیے، یہ ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا، ہمیں وہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کو بھی واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس واقعے کے اوپر ہم غور کریں اور ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے، کیا سبق مل رہا ہے، اس سبق کو ہم حاصل کریں، پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کے اندر کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب نماز شروع کرنی ہے تو اپنا رخ جو ہے، یہ پاؤں کا رخ اور اپنے جسم کا رخ آپ نے قبلے کی طرف کرنا ہے، کسی طرف کرنا ہے، یہ دیکھیں پاؤں اس طرح جو موڑتے تھے نا، اس طرح نظر آ رہا ہے، جس کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ کھڑا ہو کے دیکھ سکتا ہے، یہ پاؤں کا رخ اس طرح رکھتے ہیں باہر سے، تو یہ اس طرح درست نہیں ہے، اس طرح درست نہیں، ٹھیک ہے، اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، آپ نے اپنے جسم کے مطابق، اپنے جتنا آپ کا جسم ہے، جتنی باڈی ہے نا، باڈی اس کے مطابق آپ نے اپنے پاؤں کھولے۔ اب میری باڈی کے مطابق میرے پاؤں کھلے ہوئے، اب یہ میری باڈی سے ہٹ گئے، یہ میری باڈی سے کیا ہے، یہ میری باڈی سے ہٹ گئے۔ اب اس طرح بھی میں کھڑا ہوں گا، گروں گا، کہیں نہ کہیں میں گروں گا، کیوں؟ میں نے اپنی باڈی کے مطابق پاؤں نہیں کھولے، پاؤں میں نے اپنی باڈی کے مطابق اس طرح کھولوں گا تو پھر وہ جو نماز کے اندر کندھا ملانا ہے، نماز کے اندر آپ نے ٹخنا ملانا ہے، وہ آپ سے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جسم کے مطابق، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولیں، اور خاص طور پہ لڑکیاں، عورتیں، یہ ذہن میں رکھیں، وہ کیا ہے بہت کم پاؤں کھولتی، اس طرح کم پاؤں نہیں کھولنا، آپ نے بھی اپنے جسم کے مطابق کھولنا، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز جب شروع کرنی ہے، یہ دیکھیں ہاتھ آپ نے یہ کندھوں تک اٹھانے، کہاں تک اٹھانے، کندھوں تک اٹھانے آپ نے ہاتھ، یا پھر یہ کانوں کی لو کے برابر، اور یہ رخ آپ کا، میرا رخ آپ دیکھیں، یہ سمجھ لیں میرا قبلہ ہے، آپ یوں سمجھ لیں، تو میرا رخ اور میری انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، یہ ٹیڑھا ہو گیا، یہ اب رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، یہ قبلے کی طرف نہیں ہے، جھک رہا ہے،
یہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ بالکل یہاں پر اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھا رکھنا ہے اور اس انداز کے اندر اپنے کندھوں کے برابر، اور اس طرح اللہ اکبر رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپ نے باندھ لینا۔ یہ جو جگہ ہے، یہ انگلی کا یہ حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ آپ نے اس طرح رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اس طرح پکڑنا نہیں، اس طرح آپ نے پکڑنا نہیں ہے، آپ نے اس طرح ہاتھ یہ رکھنا ہے، یہ آپ کی جگہ یہاں پر ہے۔ یہ اس طرح جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سینے پر آ جائیں گے۔ کس پر آ جائیں گے؟ سینے پر آپ کے ہاتھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو نگاہ ہوگی، نظر ہوگی، وہ نظر آپ کی کہاں پر ہوگی؟ سجدے والی جگہ پر۔ کہاں پر ہوگی؟ سجدے والی جگہ پر۔ سجدے والی جگہ پر آپ کی نظر ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ نے جب رکوع کے اندر جانا ہے تو رکوع میں جاتے وقت اسی طرح آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور آپ نے جا کر اس طرح گھٹنوں پر ہاتھ کو رکھنا ہے اور کمر کو آپ نے جھکانا ہے۔ اب یہ کمر اور آپ کا سر برابر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں میں سر کو اوپر کر رہا ہوں، یہ میری کمر سے سر اوپر ہو گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اب میں سر کو نیچے کر رہا ہوں، یہ میری کمر سے نیچے ہو گیا ہے۔ نہ سر کو اوپر کرنا ہے، نہ سر کو نیچے کرنا ہے، یہ اس طرح بھی نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ گھٹنوں کو بھی اس طرح فولڈ نہیں کرنا، یہ گھٹنے بالکل سیدھے رکھنے، ہاتھ یہاں پر رکھیں اور اس کو پکڑیں گھٹنے کو اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ، اور اپنے سر اور اپنی کمر کو برابر کر دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر پانی بھر کر برتن رکھ دیا جائے، گلاس مثال بھر کر پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ پانی گرتا نہیں تھا، پانی گرتا نہیں، پانی کب ٹکا رہے گا؟ جب آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی۔ جب آپ کی کمر ٹیڑھی ہوگی، آپ گلاس رکھ کے دیکھ لیں، آپ کے اوپر گلاس نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی کیا ہے، آپ نے نظر وہی آپ کی سجدے والی جگہ پر رہے گی رکوع کے اندر، اور اس انداز کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ یہ کونیا اس میں خم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں خم نہیں ہے، یہ اس طرح کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ جب اس طرح کریں گے، فولڈ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی کمر اور آپ کا سر نیچے ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جب رکوع سے اٹھنا ہے تو اسی طرح رفع الیدین کرتے ہوئے اور ہاتھ یہاں پر آ کر آپ نے چھوڑ دیں۔ باندھنا چاہتے ہیں تو باندھ لیں، چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد لڑکیاں کھڑی ہو جائیں، لڑکیاں کھڑی ہو جائیں۔ اب ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں، یہ 7 اعضاء، یہ چیزیں ذہن رکھیں، 7 اعضاء، یہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں قدم، ٹھیک ہے؟ یہ زمین پر لگنا، یہ 6 ہو گئی، اور 7واں یہ ناک اور پیشانی، ناک اور پیشانی، یہ آپ کا سجدے میں لگنا ضروری ہے۔ سجدے میں لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر یہ آپ کا سجدے میں نہیں لگے گا تو آپ کا سجدہ درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہ سجدے میں آپ نے اپنی کوہنیوں کو، سجدے میں جاتے ہوئے یہ کتنے اعضاء لگیں گے؟ 7 اعضاء۔ کتنے اعضاء؟ 7 اعضاء۔ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے اس پہلو سے دور رکھنے، اپنے پہلو سے کیا ہے؟ دور رکھنے، یہ جوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی جسم کو اس طرح سمیٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہلو سے بھی آپ کا یہ بازو دور رہے گا اور جسم سے بھی آپ کا بازو دور رہے گا، اور پاؤں آپ کے ملے ہوئے ہوں گے اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا۔ اب یہ میں کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں، یہ گئے سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہاتھ رکھنے، یہ ہاتھ رکھے، اس کے بعد یہ گھٹنے رکھے، پھر یہ ہاتھ کو آگے لے گئے، پاؤں پیچھے سے جوڑ لیں اور یہ رکھ لیں۔ یہ اس طرح آپ کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اور آپ کے پاؤں کا رخ بھی۔ اب یہ میرے جسم سے اپنے ہاتھ کو دور رکھا ہوا ہے، اپنے جسم سے اپنے ہاتھوں کو کیا رکھا ہوا ہے؟ دور رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرتی ہیں لڑکیاں خاص طور پہ، وہ ٹھیک ہے، یا اس کو ملا لیں گی؟ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، نماز کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جب
آخری تشہد میں بیٹھنا ہے، پھر وہ اس طرح پاؤں آپ نکالیں گے، یہ پاؤں آپ نکال کے اس طرح آپ بیٹھ جائیں گے، اس طرح آپ کیا ہے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پاؤں نکالنا ہوتا ہے، بس پاؤں نکلا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے یہ، اور اس طرح آپ کا رخ ہوگا اور یہ انگلیاں آپ لائیں گے اور نماز آپ پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک مرتبہ پھر میں دکھا دیتا ہوں، غلطی مجھے نہیں ہونی چاہیے، سب بالکل ساتھ ملی بھی ہوگی۔ نماز شروع کریں گے، اس طرح ہاتھوں کو کانوں کلوں تک یا کندھوں تک آپ نے اٹھانا ہے، پھر اس طرح آپ نے باندھ دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا ہے، جب رکوع میں جانا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اس طرح بالکل جو اٹھنا ہے یہ طریقہ ہے۔ سجدے میں جائیں گے تو یہ آپ پہلے ہاتھ رکھیں گے، پھر اٹھنے رکھیں گے اور پھر اس طرح، اور آخری تشہد میں اس طرح آپ بیٹھیں گے۔ اس آخری تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت ہے، یہ طریقہ ہے۔ آگے یہ سمجھ میں جی کھڑے ہو جائیں۔